الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی اچھے اعمال کریں۔ وقال اننی من المسلمین، اور یہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد بھی وہ اس پہ بڑائی اس کے دل میں پیدا نہ ہو، بلکہ وہ کہے کہ میں بھی ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، ایک کلمہ گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر سجایا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا، جب امت میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتا، نافرمانی ہوتی، بغاوت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج دیتے اور وہ اس قوم کی اصلاح کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آپ آخری نبی ہے اور آپ کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ختم نبوت کی برکت سے عطا کر دی۔ اس امت کے افراد کی جہاں یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر ان کے لائے ہوئے دین کو اسلام اور شریعت کے مطابق جہاں اپنی زندگی گزاریں، تو وہاں ان کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ جو لوگ دین سے غافل ہیں اور ہدایت سے غافل ہیں، یا ان کے پاس علم نہیں ہے، یا وہ گمراہ ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانا، صراط مستقیم پر لانا، یہ بھی اس امت مسلمہ کے افراد کی ذمہ داریوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کوئی منکر کو دیکھے، کسی گناہ کو دیکھے، تو فلیغیرہ بیدی، اس کو اپنے ہاتھوں سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانی، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو فبلسانی، زبان سے اس کا انکار کرے، زبان پر اس کا انکار کر دے۔ اور فإن لم يستطع فبقلبی، لیکن اگر وہ بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، آگے سے نقصان کا اندیشہ ہے، تو فإن لم يستطع فبقلبی، اگر اتنا بھی نہیں ہے تو کم سے کم اس برائی کو، گناہ کو دل سے برا سمجھے۔ اور آپ نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ ایک آدمی ایک گناہ کو دیکھے، گناہ کو ہاتھ سے روک نہ سکے، زبان سے اس کا انکار نہ کر سکے، اور دل میں بھی اس کو اگر وہ برا نہ سمجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پھر کمزور ایمان والا اور اس سے پھر نیچے کوئی ضعیف ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ کے درجات بیان کیے تو وہ تین ہے، ایک ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، اور دل سے اس کو برا ماننا۔ آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر بندہ وہ ذمہ دار ہے، ہر بندے کے پاس ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر اس کی ذمہ داری اس پر شامل ہوتی ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتی، اور جس شخص کے دائرہ اختیار میں جتنے افراد آتے ہیں ان کے متعلق قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ اگر مرد ہے تو گھر کے تمام افراد وہ اگر دین کو نہیں سیکھتے، دین پر عمل نہیں کرتے، تو اس گھر کے سربراہ سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ عورت اپنے گھر کے، اپنے خاوند کے گھر کے اور بچوں کی ذمہ دار ہے، اس گھر کے متعلق عورت سے پوچھا جائے گا،
اور اسی طرح گھر کے تمام افراد اور خاندان کا چونکہ بڑا مرد ہے تو اس کا دائرہ اس سے عورت سے زیادہ ہے، بیوی سے زیادہ ہے، تو اس کا دائرہ اختیار زیادہ ہونے کی وجہ سے اس سے بھی قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے آخری امت کے ہر فرد کو ذمہ دار بنایا ہے۔ اسی حوالے سے دعوت و تبلیغ کے نام سے جو کام ہو رہا ہے، وہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو آوازیں لگ رہی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کے نام سے جو کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہے، وہ یہی ہے کہ انسان راہ راست پر آ جائے، وہ امر بالمعروف، خود بھی معروفات کو اپنائے، نیکیوں کو اپنائے اور دوسروں کو اس کی تلقین کرے، اور نہیں عن المنکر، خود برائیوں سے بچے اور دوسروں کو برائیوں سے بچنے کی تلقین کرے۔ یہ امت مسلمہ کا ایک فریضہ ہے جو دعوت و تبلیغ کے نام سے ادا کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں رائے ونڈ کا اجتماع جو 31 اکتوبر کے عصر سے شروع ہوا ہے، جس کا پہلا حصہ 31 اکتوبر سے شروع ہو کر اور 3 نومبر کی فجر تک اس کا پہلا حصہ اجتماع کا رائے ونڈ کے اندر منعقد ہو رہا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ 7 نومبر سے 10 نومبر کی عصر سے 10 نومبر کی فجر تک اس کا دوسرا حصہ وہ تبلیغ کا رائے ونڈ کے اجتماع کا شروع ہونے والا ہے۔ تو اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ افراد جا کر اس اجتماع کے اندر شریک بھی ہو اور ساتھ میں جماعتوں کے ساتھ اپنا وقت لگانے کی بھی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔